لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم إمام الإنس والجان وخليفة الرحمن حجة ابن الحسن الهادي المهدي. اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا لعلي عليه السلام: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات علی محمد وعلی عزیزان گرامی قدر اور محترم سامعین کرام، جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مشہور و معروف حدیث ہے، رسول خدا نے مولا علی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. عزیزان گرامی، دنیا میں بہت سے مذاہب اور ادیان پائے جاتے ہیں، اور ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کو سچا اور سب سے اچھا مانتا ہے. ہر ایک کا یہی خیال ہے کہ وہ جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہی نجات یافتہ ہے، وہی نجات پانے والا ہے. لیکن حقیقت ہے کیا؟ کون نجات پائے گا اور کون نجات نہیں پائے گا، اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. عزیزان ایمان، جہاں دنیا میں ہزاروں ادیان اور مذاہب پائے جاتے ہیں، وہیں اللہ کا بنایا ہوا دین اسلام ہے کہ اللہ نے جس کی نشو و نما کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور جتنے بھی نبی آئے اس دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کی، مشکلات، پریشانیاں انہوں نے اٹھائی. لیکن عزیزان گرامی، آخری پیغمبر کی آمد کے بعد دین اسلام نے اتنی ترقی کر لی کہ اللہ نے اسے دین کامل کہہ کر اپنی نعمتیں اس پر تمام کر دیں، اور غدیر کے میدان میں یہ دین اسلام مکمل ہو گیا. لیکن عزیزان گرامی، ہوا کیا کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور شیرازہ اسلام بکھر گیا. اسلام کا شیرازہ بکھر گیا اور سقیفہ میں خلافت کا جھگڑا شروع ہو گیا. ابھی رسول کا جنازہ دفن بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ امت کے درمیان اتنا بڑا اختلاف ہو گیا کہ لوگ خلافت کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں. اور وہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمر نے اپنی زنگ آلود تلوار نکالی، ہوا میں لہرا کر یہ جملہ کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اس کا سر قلم کر دوں گا. اب انہیں بھائی کون سمجھائے کہ اب تلوار اٹھانے سے کیا فائدہ، جب پیغمبر اکرم جنگ احد میں آواز دے کر بلا رہے تھے تو اس وقت پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے، اور آج شجاعت کے جوہر دکھائے جا رہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. توجہ فرما رہے. عزیزان گرامی، آج ہمارے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
ایک سوال ہوتا ہے، ہمارے بھائی سے گفتگو ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں اسی پر گفتگو کروں۔ سوال یہ ہے کہ شیعوں کا وجود کب سے ہے؟ بڑی اہم گفتگو ہے اور بہت طولانی بیان نہیں ہوگا، میرے جوان بھائی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے میں یہ پیش کر رہا ہوں، بچوں کے لیے خصوصی طور سے۔ بڑا سوال ہوتا ہے کہ کیا رسول کے زمانے میں شیعہ موجود تھے؟ کیا امیر المومنین کے دور میں شیعہ فرقے کی حیثیت سے، فرقہ مذہب کی حیثیت سے موجود تھے یا موجود نہیں تھے؟ اس پر بہت طرح طرح کے اشکالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بھائی عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے شیعہ، بہت یعنی بڑی طویل گفتگو ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سوال ہے کہ شیعہ کب سے تھے؟ کیا پیغمبر کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے؟ امیر المومنین کے دور میں شیعہ فرقے کی حیثیت سے یعنی بعنوان فرقہ موجود تھے یا موجود نہیں تھے؟ لیکن عزیزان گرامی، یہ بات طے ہے اور مسلم ہے کہ رسول کے زمانے سے لے کر آج تک جتنا شیعوں پر ظلم ہوا اتنا کسی اور مذہب کے ماننے والوں پر نہیں ہوا، لیکن ہر دور میں شیعوں کا یہ خاص کردار رہا، ہر دور میں شیعوں کا یہ خاص کردار رہا کہ وہ جادہ حق کو چھوڑ کر مصائب کی آندھیوں سے پریشان نہیں ہوئے، برق ظلم و ستم سے ان کی آنکھوں میں جھپک تک پیدا نہیں ہوئی، جبر و تشدد کے اسلحوں کو انہوں نے سواد قدمی سے کند کر دیا، اور یہاں تک کہ ہر صدی کے مصائب کو انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے برداشت کیے اور اپنے وجود کو باقی رکھا، شیعہ مذہب کو باقی رکھا۔ اس سلسلے میں شیعہ اثنا عشری فرقے کے لوگ ہر دور میں ظالم حکمرانوں کا، ظالم حکومتوں کا استقلال و پامردی سے مقابلہ کرتے رہے، آوارہ وطن ہوتے رہے، مصائب جھیلتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ حد یہ ہے کہ خوشی خوشی سولی پر چڑھتے رہے، دیواروں میں چجمائے جاتے رہے اور آنکھوں میں گرم گرم سلاخیں سرمے چشم کی سلائی سمجھ کر لگاتے رہے، اور یہاں تک کہ دیواروں میں انہیں چنوایا گیا، لیکن انہوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی لیکن اپنا مقصد تبدیل نہیں کیا اور نہ ہی اپنا معصوم قائد تبدیل کیا، اور جب اکثریت نے غرور و نخوت میں کثرت مال و دولت سے مست ہو کر چاہا کہ شیعت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، انہیں ختم کر دے، انہیں مٹا دے، تو انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طریقے سے ظلم کو برداشت کیا کہ ظلم کی کلائی کو موڑ کر رکھ دیا، اور آج دنیا کے کونے کونے میں شیعوں کا وجود، اور یہاں کربلا میں، نجف میں شیعوں کا ہر جگہ سے آنا اس بات کی علامت ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو دنیا والوں نے شیعوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، ان کے سامنے شیعوں کا وجود قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے گل کر دے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کافرین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ عزیزان گرامی، نور ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جسے کبھی قید نہیں کیا جا سکتا، دنیا کی ہر چیز مقید ہو سکتی ہے، اسے قید میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن نور کو کبھی قید نہیں کیا جا سکتا۔ کسی پھول کو قید تو کیا جا سکتا ہے، اس کی خوشبو کو کبھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہراً تو لوگوں نے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی، لیکن مقصد سید سجاد کو گرفتار نہ کر سکے، اسے مقید نہ کر سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اگر تاریخ پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو تاریخ کے صفحات شیعوں کے خون سے رنگین نظر آتے ہیں، خدا کی قسم، ہر ورق میں شیعوں کا خون نظر آئے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے کہ لوگوں نے کوشش کی، آج بھی شیعت کو ختم کرنے کی کوششیں اور سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ اغیار ہیں، باہر والے ہیں، وہ باہر سے شیعت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ اپنے اندر والے ہیں، یا جملوں کہوں کہ کچھ آستین کے سانپ ہیں جو اندر سے شیعت کو کھوکھلا کرنا چاہ رہے ہیں، نئے نئے عقیدے
لائے جا رہے ہیں، نئی نئی تحقیقیں پیش کی جا رہی ہیں، نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ہمارے مذہب کا محافظ پردہ غیب میں موجود ہے، اور اس وجہ سے شیعت کی بقا کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے اوپر نہیں ہے۔ امام اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی نگاہ کرم شیعوں کو بچائے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی وہ اور مذہب، ایک جملہ علامہ نقن مرحوم صاحب کا کہ چونکہ ہمارا مذہب اہل بیت کا مذہب ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کہا کہ وہ مذاہب اور ہوں گے، دیکھیں پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، وکیل بھی ہیں، پڑھے لکھی شخصیات موجود، لہذا میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، علامہ نقن صاحب کہتے ہیں کہ وہ مذاہب اور ہوں گے جن کا مذہب، جن کا کارخانہ مذہب کارگاہ شیشہ گری ہو کہ جو سنگ تحقیق کو برداشت نہ کر سکے۔ توجہ فرمائیے گا کہ وہ شیشے کے محل اور ہوں گے کہ جن پر اگر پتھر مارا جائے تو وہ ٹوٹ جائے، لیکن ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہمارے مذہب کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ کتنی ہی تحقیقی آندھیاں چلائی جائیں، کتنی مصیبتیں ڈالی جائیں، لیکن ہمارے پائے سے بات میں کبھی جنبش نہیں آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائیے۔ عزیزان گرامی تو سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ رسول اسلام کے دور میں، توجہ فرمائیے گا، میں بہت طولانی بیان نہیں، کہ شیعہ فرقے کی حیثیت سے پیغمبر کے دور میں، پیغمبر کے زمانے میں موجود تھے یا موجود نہیں تھے؟ یہ جواب دیجئے، اگر کوئی سوال ایسا کرے اس کو ذہن میں نقش کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر شیعہ پیغمبر کے دور میں، پیغمبر کے زمانے میں فرقے کی حیثیت سے نہیں تھے تو پیغمبر اکرم نے علی سے خطاب کرتے ہوئے یہ کیوں ارشاد فرمایا، یا علی بشر شیعتک انا الشفیع یوم القیامہ وقتا لا ینفع مال ولا بنون۔ اے علی اپنے شیعوں کو، پیغمبر اپنی زندگی میں کہہ رہے، اے علی اپنے شیعوں کو بشارت دے دیجئے کہ میں قیامت کے دن اس وقت ان کی شفاعت کروں گا جب مال فائدہ نہیں پہنچائے گا، جب اولاد فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ عزیزان کرام یہ پیغمبر اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں اپنے شیعوں کو بشارت دے دیجئے۔ جنابی المودع کتاب بہت مشہور ہے، اہل سنت عالم یہ روایت بیان کر رہی ہے، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، مجھے نتیجہ نکال کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، بات تو بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، اپنے شیعوں کو بشارت دیجئے کہ میں ان کی شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا ان کی، جب نہ مال فائدہ پہنچائے گا نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ رسول کے زمانے میں تھے نہیں تھے، رسول کی زندگی میں ہی شیعہ فرقے کی حیثیت سے موجود ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں اے علی اپنے شیعوں کو بشارت دے دیجئے۔ توجہ فرمائیے عزیزان کرام، یہ پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے۔ ایک کتاب ہے بشائر المصطفیٰ، جس میں بہت ساری بشارتیں نقل ہوئی ہیں، بہت مشہور کتاب ہے بشائر المصطفیٰ، اس میں ایک طولانی سند کے ساتھ ایک روایت نقل ہوئی ہے، یقیناً سنیں گے آپ واقعاً خوش ہو جائیں گے، بڑی بہترین روایت ہے کہ ایک دن رسول اسلام مولا علی کے گھر میں تشریف لائے اور چہرے پر خوشیوں کے آثار نمایاں تھے، بہت خوش تھے، گھر میں داخل ہوئے، کہا یا علی میں آج تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، بشیر و نذیر احمد مختار رسول اسلام کیا کہہ رہے کہ اے علی میں آج تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بشارت ہے؟ کہا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے۔ جملہ توجہ سے سنیے گا، بہت اہم حدیث بھی ہے اور تھوڑا سخت بھی ہے، اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کہا ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کے شیعہ، توجہ علی کے شیعہ خواہ مطیع ہوں یا عاصی، گنہگار ہوں یا نافرمان ہوں، گنہگار ہوں یا گنہگار نہ ہوں، سب کے سب اہل جنت میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرا کلام ہو تو میرا ہاتھ یا گریبان پکڑ لیجئے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ابھی جبریل نے آ کر یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جا کر علی کو یہ بشارت دے دو کہ علی کے شیعہ چاہے کیسے بھی ہوں، گنہگار ہوں گنہگار نہ ہوں، ہر ایک اہل بہشت ہے، ہر ایک جنتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے جبریل حکم لے کر آئے۔ اب اس کے بعد جب مولا علی نے سنا تو سجدہ شکر ادا کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ اللہ گواہ رہنا، میں علی اپنے زندگی کی
آدھی نیکیاں نصف حسنات اپنے شیعوں کے نام کرتا ہوں. توجہ فرمائیے گا, کیا فرمایا کہ میں اپنی زندگی کے نصف حسنات یعنی زندگی کی آدھی نیکیاں اپنے شیعوں کے نام کرتا ہوں. تو وہ علی کہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہو. بھائی جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین, ثقلین کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ثقلین کا مطلب زمین و آسمان کی تمام مخلوقات وہ جتنی بھی عبادت کریں, علی کی ایک ضربت ان تمام عبادتوں سے بھاری ہے. تو علی کی جب ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہے تو علی کی زندگی کی آدھی نیکیوں کی قیمت کتنی ہوگی. اور کیا فرمایا کہ میں نے یہ نیکیاں اپنے شیعوں کے نام کی ہے. اچھا مولا علی نے تو یہ کہا, اس کے بعد جناب زہرا وہی کھڑی ہوئی تھی. بی بی زہرا کہتی ہیں کہ میں بھی اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں علی کے شیعوں کے نام کرتی ہوں. امام حسن امام حسین بھی کہتے ہیں ہم بھی اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اپنے بابا کے شیعوں کے نام کر دی. ایک مرتبہ رسول خدا دیکھتے ہیں, اہل بیت کی گفتگو ہے, مسکرا کر کہتے ہیں اے میرے اہل بیت تم مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہو, میں بھی علی کے شیعوں کے نام اپنی نیکیاں کرتا ہوں. یہاں پر یہ جملہ کہا میں اپنی نیکیاں علی کے شیعوں کے نام کرتا ہوں. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ علی کے شیعہ خواہ مطیع ہوں یا نافرمان سب کے سب اہل جنت سے تو ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے اہل بیت محمد تم مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہو, میں نے علی کے چاہنے والوں کے تمام گناہوں کو معاف کیا, میں انہیں جنت بھی دوں گا, نعمات جنت سے بھی نوازوں گا. اب عزیزان گرامی یہ جو حدیث مشہور ہے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ جو کہا گیا الا و من مات علی حب محمد و آل محمد مات مغفورا, کہ جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے تو وہ بخشا ہوا مرتا ہے. اب یہی سے یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے علی کے شیعوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا, لہذا جب وہ مرتے ہیں تو بخشے ہوئے مرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. عزیزان گرامی یہ اللہ نے کہا کہ میں اللہ ہو کر علی کے شیعوں کو تمام گناہوں کو میں نے معاف کیا, میں انہیں جنت بھی دوں گا اور جنت کی نعمتوں سے بھی نوازوں گا. لیکن عزیزان گرامی یہ حدیثیں یقیناً جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن ایک مرحلہ ہے کہ اپنے آپ کو شیعہ علی کہلوانا یہ بڑی بات ہے. کہنا اور ہوتا ہے لیکن ہونا, شیعہ ہونا, شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ جو اس کے اصل معنی ہے, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں. شیعہ یعنی پیروی کرنے والا. شیعہ کا مطلب علی کے نقش قدم پہ چلنے والا. عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے نام لے لیا, ہم نے کہا نہیں ہم شیعہ ہیں. شیعہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہونا شرط ہے, اپنے آپ کو شیعہ بنانا ہوگا. لہذا ایک جملہ جو ہے دیکھیں ہم لوگ واقعاً بہرحال اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے اور اللہ کرے کہ ہمیں وہ توفیق ملے کہ ہم علی کے سچے شیعہ بنیں. لیکن علی کا سچا شیعہ ہونا بہت بڑے کمال کی بات ہوتی ہے عزیزان گرامی. اس لیے دیکھیں ہمارے استاد کا ایک جملہ بہت مشہور ہے, یقیناً سنیں خوش ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب جنت کی بات آتی ہے, توجہ سنیے گا, کہا جب جنت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں اہل بیت وہاں ہم. جب جنت کی بات آئی تو کہا جہاں اہل بیت وہاں ہم, اور جب عمل کی بات آئی تو کہتے ہیں کہاں اہل بیت اور کہاں ہم. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو علی کا شیعہ ایسا ہو سلمان فارسی کی طرح ہو, بالکل نقش, نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے, جہاں کے لیے حکم ہے وہیں پر رہنا ضروری ہے. عزیزان گرامی تو یہ حدیثیں میں نے پیش کی اور ابتدائے مجلس میں نے جو حدیث پیش کی یا علی انت و شیعتک هم الفائزون, یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں, نہ یہ کہ حضرت امیر کے دور میں, بلکہ پیغمبر کے دور میں ہی شیعہ جو ہے فرقے کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ شیعہ علی ہیں باقی دوسرے ہیں. توجہ فرمائیے گا, یہ اس بات کی علامت ہے رسول کے دور سے ہی شیعوں کا وجود ہے, یہ نہیں کہ بعد میں یہ شیعہ فرقے کی حیثیت سے وجود میں آئے. نہیں, وہی جو رسول
اسلام لے کر آئے تھے، اسی کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل، دوسری دلیل جو ہے وہ احادیث ہیں جو کہتی ہیں کہ علی سے بغض رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ جو صحابہ تھے، بہت سارے لوگ تھے، وہ بہت زیادہ بغض رکھتے تھے، اور ان کی پہچان ہوتی تھی کہ جو بغض رکھتے تھے وہ شیعہ علی نہیں تھے، جو بغض نہیں رکھتے تھے وہ امیر المومنین کے شیعہ تھے۔ عزیزان گرامی، بس میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ شیخ احمد پانی پتی، انہوں نے ایک کتاب ہے عمر ابو نصر، ان کی عربی زبان میں الحسین، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے شیخ احمد پانی پتی نے۔ اس کے صفحہ 30 پر لکھا کہ شیعوں کا وجود پہلے سے تھا، لیکن شیعہ فرقے کو جو عظیم کامیابی ملی ہے وہ کربلا کے واقعے کے بعد ملی ہے۔ یہ ان کا جملہ ہے اہل سنت عالم دین کا، کہ امام حسین کی شہادت کے بعد شیعہ جو ہے اسلام کا ایک عظیم فرقہ بن گیا، چونکہ ان کی پہچان امام حسین کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ عزیزان کرام، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہماری پہچان امام حسین کی عزاداری ہے، اور ہم پہچانے جاتے ہیں امام حسین کے نام کے ذریعے سے، ان کی عزا اور ماتم کے ذریعے سے۔ ساری دنیا میں شیعوں کی اگر شناخت ہے تو عزاداری کے ذریعے سے، تو انہوں نے بھی کہا ہم پہچانے، ورنہ ہمارا وجود تو پہلے سے ہی ہے، نہ یہ کہ کربلا کے بعد سے، نہیں، رسول کے زمانے سے ہمارا وجود موجود ہے۔ بہت ساری حدیثیں، بہت ساری روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم شیعہ ہیں، اس مقدس سرزمین پر آئے، اور پھر کربلا جائیں گے، امام حسین کی عزاداری کریں گے، مجلس کریں گے، بیوی زہرا کو پرسہ دیں گے، مولا علی کو آج یہاں پرسہ دیں گے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج 4 محرم ہو گئے، 4 محرم ہو گئے، اور دل چاہتا ہے کہ آج ایک فقیہ آل محمد، امام حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے مصائب پڑھوں۔ کون ہے یہ حبیب ابن مظاہر؟ عزیزان گرامی، امام حسین کتنا عزیز رکھتے تھے، کتنی محبت رکھتے تھے جناب حبیب سے۔ ایک روایت کا مقتل ابو مخنف میں جملہ ملتا ہے کہ جب امام حسین حبیب کے لاشے پر پہنچے ہیں، روایت کا جملہ ہے فَبَانَ الْإِنْكِسَارُ فِي وَجْهِ الْحُسَيْنِ، کہ شدت غم کی وجہ سے امام حسین کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، امام حسین کتنا عزیز رکھتے تھے حبیب کو، بچپن کے دوست تھے، بہت محبت رکھتے تھے، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا جب ان کے لاشے پر پہنچے۔ عزیزان گرامی، 2 محرم کو امام حسین کربلا میں پہنچے، 3 محرم کو عمر سعد لشکر لے کر آیا، اس کے بعد مسلسل ایک کے بعد ایک لشکر کربلا میں آ رہے تھے۔ امام حسین کا چھوٹا سا قافلہ، بی بی زینب جب لشکر کی آواز سنتی اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور تلوار اور اسلحوں کی جھنکار کی آواز، جناب زینب کا دل دہل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بھائی کی خدمت میں آئی، بھیا آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو مدد کے لیے، نصرت کے لیے بلا لیجئے۔ امام حسین نے کہا بہن زینب، اس عالم غربت میں تیرے بھائی کی مدد کرنے کے لیے کون آئے گا، لیکن تم کہتی ہو تو میں کسی کو خط لکھ کر ضرور بلاتا ہوں۔ امام حسین نے حبیب کو خط لکھا کہ اے حبیب، ہم کربلا میں ہیں، نرغے عادہ میں گھرے ہوئے ہیں، اگر ممکن ہو تو ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ اس کے بعد میں عجیب روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ زائرین کرام، امام حسین نے جب خط لکھ کر مکمل کر لیا تو جناب زینب کے پاس آئے، اے بہن زینب، میں نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے انہیں مدد کے لیے۔ پورے خط کا مضمون پڑھ کر سنایا۔ جب پڑھ کر مضمون سنایا تو جناب زینب نے کہا اے بھیا، اس میں میرا سلام کہہ دیجئے، اور سلام کے بعد کہہ دیجئے کہ ایک جملے کا اضافہ کر دیے۔ جناب زینب کہتی ہے کہ یہ جملے کا اضافہ کر دیے، اے حبیب اگر آنا ہے تو جلدی آنا، کہیں ایسا نہ ہو تاخیر ہو جائے اور مظلوم کا بھرا گھر اجڑ جائے۔ اللہ اکبر، جناب زینب نے یہ جملہ خصوصی طور سے لکھوایا، اور اس کے بعد قاصد وہ خط لے کر کوفے میں آیا، گھر کو دخل باب کیا۔ جناب
حبیب اس وقت اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، دق الباب کیا، جناب حبیب کہتے ہیں کون ہے؟ کہتا ہے انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ امام حسین کا خط لے کر جیسے ہی مولا حسین کا نام سنا، کھانا چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جلدی سے دروازے کے پاس آئے، خط دیکھا، چوما اسے، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ اب خط کھول کر جب تحریر پڑھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہائے فاطمہ کا لال نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہے، ہائے فرزند رسول دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اب چلے زوجہ کے پاس آئے، زوجہ نے جب حبیب کے چہرے پر اداسی دیکھی، پریشانی دیکھی، سوال کرتی ہے کہ مولا حسین نے کیا خط لکھا ہے؟ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں آقا حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے، کربلا میں نرغہ آدھا میں گھر گئے، دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ زوجہ کہتی ہے اے حبیب پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ دیکھتی نہیں ہوں ہر طرف ناکہ بندی ہے، لہذا سوچتا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ کہا وائے ہو حبیب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا پھر تو مجھے تیرا بھی تو خیال ہے، اگر میں گیا اور قتل ہو گیا تو میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ زوجہ حبیب کہتی ہے حبیب اپنی تلوار مجھے دے دو اور میری چادر تم لے لو، میں جاؤں گی آقا حسین کی مدد کروں گی۔ ارے زہرا کا لال مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ حبیب رونے لگے اور کہنے لگے اے زوجہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین مدد کے لیے بلائے اور حبیب مدد کے لیے نہ جائے۔ اللہ اکبر، آواز گریہ بلند ہے۔ شہزادی زہرا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، امام حسین کی عزاداری پر گریہ کرے، مولا علی کی بارگاہ میں مولا علی آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے۔ ہاں عزیزان گرامی، حبیب کو خط ملا اور اس کے بعد حبیب نے سفر کی تیاری کی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب حبیب ایک مرتبہ بازار گئے، وہاں مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی۔ مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کوفے میں جو فوجیں ہیں یہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم امام حسین نرغہ آدھا میں گھر گئے۔ مسلم ابن اوسجہ نے جو سنا، ان کے ہاتھ میں خضاب تھا، داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے خضاب خریدا تھا، انہوں نے خضاب پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب تو میری یہ داڑھی میرے خون سے خضاب ہوگی، اے حبیب تم کب جا؟ میں تو نکل رہا ہوں۔ کہا آپ نکلیے، آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب حبیب نے مظاہر نے اپنا گھوڑا لیا اور اپنے غلام کو لیا۔ حالات زمانہ ایسے تھے، حبیب نے مظاہر نے کہا غلام سے کہ تو فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا اور میں باغات کی طرف سے ہو کر آتا ہوں۔ اور جناب حبیب کو آنے میں تھوڑا سا تاخیر ہو گئی۔ جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ گھوڑا جو تھا، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اللہ اکبر، گھوڑا گریہ کر رہا تھا۔ اور ایک مرتبہ غور سے جب سنا تو غلام کہہ رہا تھا اے اسب باوفا، اگر میرے آقا کے آنے میں تاخیر ہوئی میں تجھ پر سوار ہو کر کربلا جاؤں گا، آقا حسین کی مدد کروں گا۔ حبیب یہ سن کر رونے لگے، ہائے حسین پر یہ وقت آ گیا، جانور آنسو بہا رہے ہیں، غلام اپنی جان آقا پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ قریب آئے اور کہتے ہیں جا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ غلام کہتا ہے آقا جب تک اپنی خدمت کا معاملہ تھا مجھے ساتھ رکھا، اب آقا حسین کی خدمت کے لیے جا رہے، مجھے چھوڑ کے میں بھی ساتھ چلوں گا۔ جناب حبیب نے ساتھ لیا اور جلدی سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھے کہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے اور فرزند زہرا کی خدمت میں مایوس ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ جناب حبیب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ ادھر امام حسین نے دیکھا کہ کوفے کی جانب سے گرد نمودار ہوئی، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اصحاب کو آواز دی کہ میرے بچپن کا حبیب آ رہا ہے، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے، لہذا اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ تمام اصحاب و انصار آگے بڑھے۔ لکھا ہے، روایت کا جملہ ہے کہ جناب عباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم آگے بڑھے استقبال کے لیے۔ جیسے ہی حبیب نے دیکھا کہ یہ شہزادے استقبال کے لیے آئے ہیں، گھوڑے سے کود پڑے کہ یہ شہزادے میرے استقبال کے لیے، ہاتھوں کو چومتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین کے قریب جب پہنچے
تو اصحاب نے پرجوش انداز میں نعرہ تکبیر کی صداؤں کو بلند کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک خوشی کی لہر اصحاب میں دوڑ گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے کانوں میں جب نعرہ تکبیر کی آواز آئی، کہا فضا یہ کیا ہوا کہ نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ جناب فضا آئی، دیکھا حبیب آئے، پلٹ کر آ کہتے شہزادی حبیب ہماری مدد کو آ گئے ہیں، یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا اے فضا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا اے حبیب ہم تمہارے شکر گزار ہیں، تم اس وقت ہماری مدد کو آئے۔ ارے جناب فضا آئی، حبیب سے کہا آقا زادی نے سلام کہا ہے اور شکریہ ادا کیا۔ کیا جملہ ہے تاریخ کا؟ جناب حبیب زمین پر بیٹھ گئے، اپنا سر و سینہ پیٹنے لگے۔ ہائے شہزادیوں پر وہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے، غلاموں کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔